الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بھائیو اور عزیزو، مسلم شریف اور ابو داؤد میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر 2 آدمی تھے، ان میں آپس میں بھائی چارہ تھا، محبت تھی، دوستی تھی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ بڑا عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہر وقت گناہوں کے اندر مشغول رہتا، ایسے مختلف قسم کی برائیوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر لگا رہتا۔ اب دونوں میں آپس میں دوستی اور بھائی چارہ تو تھا ہی، تو جو نیک ان میں سے تھا نا، عبادت گزار، وہ اس کو روکتا رہتا تھا، بھائی ایسا نہ کر، یہ گناہ ہے، بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خیر وہ سنی انسنی کر دیتا، وہ اپنے کام میں مشغول رہتا، نافرمانیوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں۔ اللہ کی شان، ایک دن اس نیک نے، عبادت گزار جو اس کا ساتھی تھا، دوست تھا، اس نے وہ اپنے دوسرے دوست کو کسی گناہ کرتے دیکھا، اس کو روکا، بھائی ایسا نہ کر، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، وہ گناہ گار ساتھی، گناہ گار جو اس کا دوست تھا، اس نے کہا، یار مہربانی کرو، میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے جو ہے راستے میں رکاوٹ نہ بنا کرو، بس روز روز کی جو ہے یہ تمہاری نصیحتیں جو ہے نا وہ مجھے نہ کیا کرو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اب اس کو غصہ آیا کہ میں تو اس کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہے الٹا مجھے جو ہے وہ ٹوک رہا ہے۔ تو غصے کی وجہ سے اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا، اور اللہ کی قسم تو جنت کے اندر نہیں جائے گا، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی شان، اللہ نے ان دونوں کو موت دے دی، اور دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ تو گناہ گار کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ وہ میری رحمت سے امید رکھتا تھا، اس کو کہا جا تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور جو نیک تھا اس کو کہا، تجھے کتنی ایسی جرت کیوں ہوئی کہ میرے جو ہے وہ فیصلے کے اندر تو آڑ بڑھا؟ کیا میرے فیصلے تیرے اختیار میں ہیں کہ کسی کو بخشوں نہ بخشوں، جنت میں داخل کروں یا نہ کروں؟ تمہارے جو ہے وہ پوچھ کر جو ہے وہ میں فیصلہ کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرو۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، وہ تو اپنے جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے تو کسی گناہ گار کی بخشش کر دے اور چاہے تو کسی کو نیک کی پکڑ کر دے۔ تو اس سے بھی ہمیں بڑا سبق ملا اس واقعے سے کہ کسی گناہ گار اور نافرمان اور گندے آدمی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ ممکن ہے کہ اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو قبول کر لیں، اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں، یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول کر کے اس کی بخشش کر دیں۔ اور جو پارسا اور نیک اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بات پر اس کی جو ہے وہ پکڑ کر کے اس کے سارے عمل کو ضائع کر دیں۔ تو یہ بھی بہرحال بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہمیں، نصیحتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک تو ہے کسی جو ہے گناہ گار سے گناہ گار آدمی کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہاں برائی سے نفرت ہو، لیکن برے سے جو ہے محبت کریں، اس کی نرمی سے اس کو اصلاح کی کوشش کریں، اس کی واعظ و نصیحت کے ذریعے۔ لیکن کسی کے اوپر یقینی طور پر کسی کو جنتی کہنا، جہنمی کہنا اور اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، اور اپنے آپ کو بندہ اونچا نہ سمجھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ زبان کا بول بہت خطرناک ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس سے سارے عمل اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب کو ڈرنا چاہیے۔ کوئی متقی آدمی، پرہیزگار آدمی بھی اپنے آپ کو پارسا سمجھ کے جنتی نہ سمجھے، ڈرتا رہے، اور کوئی گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی اپنے آپ کو جہنمی نہ سمجھے، وہ بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھ کے جو ہے نیکی کی طرف رغبت کرے، اور کسی نیک عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ممکن ہے وہی نیک عمل اس کی جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنے، جیسے حدیث میں اور بھی بہت سارے واقعات، جیسے ایک فاحشہ عورت نے جو ہے وہ کتے کو پانی پلایا، یہی عمل اس کی بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بن گیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔